إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج ہماری یہ کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 58 نمبر کلاس ہے، جس میں ہم قرآن مجید کی تفسیر میں آج سورۃ مریم کو شروع کر رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ مریم یہ سورت بھی مکی سورت ہے، اور جو گزشتہ ایک ترتیب چل رہی ہے صورتوں کی، جس میں جو صورتیں یونس سے شروع ہوئی ہیں، سورۃ یونس اور سورۃ ہود کا ایک اپنا مزاج تھا، سورۃ یوسف ایک اپنا منفرد تھی، سورۃ رعد اور سورۃ ابراہیم یہ آپس میں ایک جوڑا لگتا تھا، سورۃ حجر بہت ہی تیز بہاؤ والی لگتا ہے، جیسے ابتدائی دور میں صورت ہے ان میں سے تھی. اس کے بعد سورۃ نحل ایک انسان کی جیسے ایک پیدائش اور بنیادی احکامات ہیں اس کے متعلق ایک الگ سا مزاج تھا. اور گزشتہ دو صورتیں سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ کہف، جن کے مضامین آپس میں ملتے ہیں اور ایک ہی انداز سے چلتی آ رہی ہیں. اب جو سورت شروع ہو رہی ہے اس کا ایک انداز اور اس سے اگلی سورت طٰہٰ کا ایک انداز. سورت مریم کچھ ایسی ہے جیسے اس کا آدھا مزاج سورت کہف سے ملتا ہے اور آدھا مزاج اس کا آگے سورت طٰہٰ سے ملتا ہے. آیات کی بناوٹ سورت طٰہٰ سے ہے، یعنی الفاظ کے چناؤ میں، اور آیات کی جو لمبائی ہے وہ سورت کہف سے ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کو، جیسے اگرچہ نزول ان کا ایک ساتھ نہیں ہے، لیکن ان صورتوں کا جو آپس میں اس طرح کر کے جوڑا بنا ہوا ہے، یہ ایک اتنا آپس میں ایک ربط رکھتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں. اب یہ صورت اس دور میں نازل ہوئی، سورۃ مریم، جس دور میں کفار بہت تنگ کر رہے تھے مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کو بہت تنگ کرنے کے ساتھ ساتھ یعنی انہیں تکلیفیں دے رہے تھے، اور مسلمان سوچ رہے تھے کہ کہیں ہم ہجرت کر کے چلے جائیں. آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کی صحابہ کو پہلے اجازت دے دی. تو کچھ صحابہ کا مجموعہ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلا گیا، کہ وہاں کے بارے میں سنا تھا وہاں کا جو بادشاہ ہے نجاشی جسے بولا جاتا ہے، وہ بڑا ہی امن والا ہے، بڑا انصاف پسند ہے، اس کے بارے میں اچھی شہرت تھی، تو ہم ہجرت کر کے وہاں چلے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دے دی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم جب وہاں چلے گئے تو پیچھے مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ تو ہم سے جان چھڑا کے نکل گئے، لہٰذا کیوں نہ ہو کہ ان کا پیچھا کیا جائے. تو کچھ کفار نے بھی اپنی ایک سفارت بھیجی حبشہ میں، بادشاہ کو بہت سارے تحفے دیے، کسی طریقے کر کے ان مکہ سے آنے والے لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے کہ ہم ان کو واپس لے کے چلے جائیں. بادشاہ نے کہا کہ ایسے تو نہیں ہے، سب سے پہلے میں اب سامنے بلاؤں گا تمہیں بھی اور ان کو بات سنتا ہوں اصل کیا ہے. اس موقع پہ جب بادشاہ نے بلایا نجاشی نے، یہ واقعہ اپنی جگہ پہ موجود ہے،
تو کافروں نے کہا کہ انہوں نے ہمارے خاندانی نظام توڑ دیا، انہوں نے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا۔ تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے آخر جب مکہ والوں نے یہ سوچا کہ نجاشی تو کوئی اور تو کچھ کرتا نہیں ہے، ہم ایسے ہیں کہ انہیں کہتے ہیں کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں چونکہ وہ عیسائی تھے۔ تو یہ حربہ جب کافروں نے مسلمانوں کے خلاف نجاشی کو بولا، نجاشی نے مسلمانوں کو بلا بھیجا کہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارے کیا نظریات ہیں۔ تو اس بھرے دربار میں حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ مریم کی تلاوت فرمائی تھی۔ اس کے شروع کی آیات کی مریم علیہ السلام کیا ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں۔ اور جب نجاشی نے اس بات کو سنا تو درباریوں نے اگرچہ کچھ آپس میں چے مگویاں کیں، لیکن نجاشی نے زمین سے تنکا اٹھایا اور کہا کہ جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام اس سے بھی ایک اس تنکے کی برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس طرح مسلمانوں کو وہاں پہ رہنے کے لیے جگہ ملی اور آخر میں یہ نجاشی بھی مسلمان ہو گیا تھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 7ویں سپارے کے شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں کیا تھا۔ اسی طرح یہ جو واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کا اس صورت میں بیان ہوا ہے، یہ واقعہ ہم پیچھے سورۃ آل عمران میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ سورۃ آل عمران میں انداز کچھ اور تھا کہ وہاں مدنی صورت ہے اور کچھ جزئیات زیادہ تفاصیل سے تھیں، یا وہاں پہ رد کرنا تھا وہ عیسائیوں کا وفد جو نجران سے آیا تھا، جس میں سورۃ آل عمران کی شروع کی کوئی 80 آیات اس کے بارے میں نازل ہوئی تھیں۔ وہاں پہ جو واقعہ بیان ہوا ان کا رد کرنا تھا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے مکہ والوں، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنے اس قدرت کے لیے، قدرت کے بیان کے لیے اس صورت کا آغاز فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی کس طرح کر کے حفاظت فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہ بڑے ہی برگزیدہ بندے ہوتے ہیں۔ گویا کہ سورۃ کہف کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ انبیاء علیہ السلام کے واقعات بتا کے انبیاء علیہ السلام کی اہمیت اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی کوئی عظمت بتانا چاہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد۔ یہ اس سورت کی پہلی آیت ہے جس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی وہ والے حروف جو الگ الگ ہو کے آتے ہیں۔ قرآن مجید کی واحد یہ ایک سورت ہے کہ جس کے شروع میں حروف مقطعات 5 ہیں، کاف ہا یا عین صاد۔ ایک دوسری صورت بھی ہے سورۃ شورا، اس کے شروع میں بھی 5 حرف ہیں لیکن وہ 2 حصوں میں ہے۔ حامیم الگ ایک آیت ہے، حامیم عین سین قاف، یعنی 2 حرف الگ ہیں اور 3 حرف الگ آیت میں ہیں۔ لیکن یہ سورۃ مریم میں شروع میں یہ 5 حرف حروف مقطعات ایک ساتھ آئے ہیں، اور ان کو پڑھنے میں پہلے حرف پہ مد ہے اور آخری 2 حرفوں پہ بڑی بڑی مدیں ہیں، اور درمیان میں ہا اور عین پہ چھوٹی مدیں ہیں۔ حروف مقطعات کے بارے میں ہم پیچھے جان چکے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کا ایک انوکھا انداز ہے جس سے عرب واقف نہیں تھے۔ اور حروف مقطعات میں ہم نے پیچھے ایک بات یہ بھی جانی ہے، جب شروع میں ہم نے حروف مقطعات کو پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے حرف ذکر کر کے باقی حرفوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہے۔ گویا کہ جو اس میں حکمت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کا یہ کلام انہی حروف سے بنایا ہوا ہے۔
اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، کسی اور کی طرف سے ہے، تو ان حرفوں سے تم بھی اپنا کلام بنا کے دکھا دو۔ لیکن وہ لوگ عاجز ہیں کہ ان حرفوں سے اس طرح کا کلام کوئی بنا کے سکھا دیں۔ اور پھر قرآن مجید میں یہ حرف بے فائدہ نہیں ہے، یعنی ان کا یہ کہیں کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بطور تعبد اور عبادت کے دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا کہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف پڑھنے پہ ایک ایک نیکی ہے، اس میں جو مثال دی ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، اس میں الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم کی مثال اس حدیث میں اس لیے دی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں، یا حکمت اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید کی اگر سمجھ نہیں بھی آ رہی تو پھر بھی اس کا پڑھنا ایک عبادت ہے۔ اب الف لام میم کا تو کوئی معنی نہیں ہے نا، اگر اس کا کوئی معنی نہیں آ رہا تو تب بھی قرآن مجید کے ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں۔ تو جب شروع میں کاف ہا یا عین صاد پڑھا جائے گا تو 50 نیکیاں اللہ تعالیٰ نے ایک سانس میں دے دی، کہ انسان ایک سانس میں پڑھتا ہے نا، کاف ہا یا عین صاد، یہ 50 نیکیاں صرف اس ایک سانس میں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے بندے کو، کہ اللہ تعالیٰ ان حروف کے ذریعے جہاں اپنا ایک انداز بیان کرنا چاہتا ہے، یعنی ایک انوکھا انداز، ایک معجزانہ قرآن مجید کا انداز، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے پڑھنے والے کو بھی ایک چھوٹے سے کام پہ بہت بڑیاں نیکیاں عطا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی پہلی آیت کے یعنی اس حروف مقطعات کے بعد فرمایا ذکر رحمت ربک، یہ تذکرہ ہو رہا ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پہ کی تھی۔ سورت کا آغاز اس طرح ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ذرا تذکرہ کر کے بتاتے ہیں کہ رب کی کتنی رحمتیں زکریا علیہ السلام پہ ہوئی تھی۔ اچھا، اس سورت کا نام سورت مریم ہے اور اس میں بڑا واقعہ مریم علیہ السلام کا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آغاز فرما رہا ہے زکریا علیہ السلام سے۔ اب اس میں کیا حکمت ہے تھوڑا سا ہم پڑھیں، آگے چل کے اس پہ بات کرتے ہیں۔ اب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بڑا لقب ہے یا بڑی صفت ذکر کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہونے کی کیا صفت ہے، عبدہ و رسولہ، کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ بڑے مقامات پہ پیچھے گزرا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بڑی صفتیں ذکر کی ہیں ان میں عبد اور رسول ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام کے لیے بھی کوئی نبی کا لفظ نہیں چنا، کوئی رسول کا لفظ نہیں چنا، ان کے لیے بھی عبد کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ جو بندہ اور عبودیت ہونا ہے، انسان جب بندہ بن جاتا ہے، عبد بن جاتا ہے اللہ کا، تو پھر اس سے بڑا کوئی درجہ اور مقام نہیں ہوتا ہے۔ فرمائے عبدہ زکریا، زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہیں، ان کی
حالانکہ ان کی والدہ کی جو بہن ہے ان کے حامد زکریہ علیہ السلام ہے۔ مریم علیہ السلام انہی کے پرورش میں بڑی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے عیسیٰ علیہ السلام دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تذکرہ ہو رہا ہے اس رحمت کا، تیرے رب کی رحمت کا جو اس کے بندے زکریا علیہ السلام پہ تھی۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو بلایا تھا، اپنے رب کو پکارا تھا، نداء خفیہ، چپکے چپکے، آہستہ سے، خفیہ خفیہ۔ آج کل ہمارے مسلمانوں میں تصور پتہ کیا ہے کہ جتنا ہم مل کے، جتنا ہم اکٹھے ہو کے، جتنا اونچی اللہ کو پکاریں گے اتنی ہماری وہ زیادہ سنے گا۔ اور لوگ مثالیں دیتے ہیں، بندوں کی مثالیں دے کے اللہ پہ فٹ کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں اگر میں اکیلا آپ کے پاس آؤں تو شاید آپ میرا کام نہ کریں، لیکن اگر میں کوئی 10-12 بندے کو لے کے جو عزت اور احترام والے ہیں ان کو لے کے آتا ہوں، زیادہ چانس ہے کہ آپ میری بات مان جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ میری اکیلے کی بات مانیں گے یا نہیں مانیں گے، کیوں نہ ہو کہ میں زیادہ لوگ مل کے دعا کریں، اور اس کے لیے لوگ گروپس بناتے ہیں، اتنے لوگ تم پڑھو، اتنے ہم پڑھتے ہیں، تم یہ کرو وہ کرو فلاں کرو۔ یاد رکھیں اللہ کی ذات ایسے نہیں ہے۔ اللہ جتنا علیحدہ ہو کے سنتا ہے نا میری اور آپ کی، اتنا لوگوں میں بیٹھ کے نہیں سنتا۔ زکریہ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے اس پوائنٹ پہ تعریف کی ہے کہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، کہ زکریہ علیہ السلام نے جب اپنے رب کو پکارا خفیہ طریقے سے، آہستہ سے، چپکے سے۔ انسان اگر چاہتا ہے نا اے اللہ تو میری دعائیں سن لے، تو علیحدگی میں، تنہائی میں، چھپ کے اللہ سے بحث کیا کریں۔ اے اللہ تو جانتا ہے میرا کام یہ ہے، میری حالت یہ ہے، میرے پاس کوئی تیرے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو نہیں دے گا تو میں کہاں جاؤں گا؟ غلطیاں ہیں، کمی کوتاہیاں کر بیٹھتا ہوں یا اللہ، لیکن اے اللہ تم غفور الرحیم بھی تو ہے۔ اللہ تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کرنے والا۔ اے اللہ میں صرف تجھ سے مانگتا ہوں، اے اللہ میرا یہ کام کر دے، اے اللہ میرے قرضے ادا کرا دے، اے اللہ میرا روزگار اچھا کر دے، اے اللہ میری اولاد کو نیک کر دے۔ یہ دعائیں ایسے ٹائم پہ مانگیں جب میرے اور رب کے درمیان، آپ کے اور رب کے درمیان تیسرا کوئی نہیں ہے۔ ہمیں عادت پڑ گئی ہے کہ بھائی ہمیں تو دعا مانگنی نہیں آتی، چلو مولوی صاحب تم دعا مانگو، ہم اپنا بوجھ اٹھا کے تیرے کندھے پہ ڈال دیتے ہیں، لو تو کہتا جا، ہم آمین آمین کہتے جائیں گے۔ یہ مذاق ایک دعا کے ساتھ۔ دعا اصل یہ ہے، اللہ کی ذات کو ہم کہتے ہیں اللہ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بولتے ہیں نا وَأَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تو اللہ کی ذات کو بندوں پہ قیاس نہ کریں۔ بندے یہ کرتے ہیں، بندے سفارش یہ کرتے ہیں۔ میرے ایک بندے سے میری بات ہوئی، بڑی بحث کر رہا تھا کہ اب لوگ دعا ایسے نہیں کرتے ہو، ایسے نہیں کرتے ہو، یہ نہیں کرتے ہو، وہ نہیں کرتے ہو۔ تو کہنے لگا جی دیکھو جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان حشر میں سفارش بھی کرنی ہے، سب کے لیے دعا بھی۔ اب وہیں پہ ایک پوائنٹ بولا، میں نے کہا یہ بتائیں میدان حشر میں جب ساری کے ساری انسانیت کی سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، وہاں سارے مل کے اکٹھے دعا کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں گے اور سارے آمین آمین کہیں گے، یا اکیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے دعا کریں گے، اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے۔ تو یاد رکھ لیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو
زیادہ قبولیت جس دعا کی ہو سکتی ہے وہ دعا وہ ہے جو تنہائی میں علیحدگی میں کی جائے. اکٹھی دعاؤں کا، اجتماعی دعاؤں کا بڑے فائدے نہیں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی تعریف اور مدح میں ایک پوائنٹ بیان کیا ہے، اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب انہوں نے آہستہ سے اپنے رب کو پکارا، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکم بدعائک رب شقیا. اب ذرا دعا کے انداز دیکھیے، قربان جائیں ایسی دعا پہ. فرمایا قال رب انی وہن العظم منی، اے اللہ، اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. واشتعل الرأس شیبا، اور سر میں بڑھاپا آ گیا، یعنی سر کے بال سفید ہو گئے. لیکن اے اللہ، تیری دعا سے میں محروم نہیں ہوں. ولم اکن بدعائک رب شقیا، گویا کہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے اللہ، تیری دعا سے میں جب بھی تجھ سے مانگتا ہوں تو اے اللہ تو مجھے ہمیشہ دے دیتا ہے. تیری دعا سے میں کبھی شقین یعنی کوئی محروم نہیں ہوں، تو مجھے دے ہی دیتا ہے. دعا کی ابتدا کر رہے ہیں، رب کو بلا کے، رب کی تعریف کر کے، سب کچھ کہا ہے میرے اللہ تو جانتا ہے میں کمزور ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں جو ہیں وہ کمزور ہو چکی ہیں، بڑھاپا سر میں آ چکا ہے، لیکن اے اللہ دعا کر رہا ہوں میں تجھ سے، پھر بھی جو ہے تو مجھے محروم نہیں رکھتا. اور دعا کیا ہے؟ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اپنے بعد میرے جو قرابت دار ہیں، موالی، یہاں سے موالی سے مراد قریبی رشتہ دار ہیں، ان پہ مجھے جو ہے تھوڑا سا خفت و ڈر ہے کہ میرے بعد ان کی تربیت کون کرے گا، میرے بعد ان کو جو ہے وہ کون ان کی رہنمائی کرے گا. من ورائی، میرے بعد. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی جو ہے وہ بانجپن پہ ہے، یعنی عاقر اسے بولتے ہیں وہ عورت جو شروع میں تو صحیح ہو لیکن بعد میں یعنی بڑھاپے کی وجہ سے اس کو حمل نہ ہوتا ہو، بانجپن آ گیا ہو بڑھاپے کی وجہ سے. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، کہ اللہ میری بیوی جو ہے وہ بانجپن ہے، لیکن تجھ سے میں دعا کر رہا ہوں فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ تو مجھے میرے خاندان سے کوئی جانشین دے دے اپنی طرف سے. اب بظاہر تو اولاد مانگنے میں تھوڑا سا ہچکچائے نا، اللہ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی جو ہے وہ بانجپن میں، تو اولاد کیسے ہوگی، لہٰذا مجھے ولین، کوئی مجھے اچھا جانشین دے دے. یہاں ولین سے مراد یہ ہے کہ جانشین، میرے مشن کو لے کے آگے چلنے والا، آگے جو ہے اسی منہج کو اسی طرح کر کے اس قوم کے اندر اصلاح کرتے رہے. اور کہا کہ ایسا ولی یرثنی و یرث من آل یعقوب، اے اللہ میری طرف سے بھی وارث بنے اور آل یعقوب سے بھی. اب آل یعقوب سے بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام سے آگے چلتے ہوئے آ رہے تھے، جو یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین ہو. وَجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اور اے اللہ اس کو رضیًّا بنا دے. اچھا یہ رضی جو ہے نا، رضیعن، یہ فاعل کا وزن ہے. عربی زبان میں ایک ہوتا ہے فاعل، ناصر، کام کرنے والا، اور ایک ہوتا ہے مفعول، منصور، جس پہ کام کیا گیا ہے، جس کی ہیلپ کی گئی، منصور ہے. جو ہیلپ کرنے والا ہے وہ ناصر ہے، ناصر اور منصور. اور ایک ورد، ایک وزن درمیان میں آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں نصیر. اب یہ جو نصیر ہے یہ ناصر کے معنی میں بھی آ سکتا ہے اور منصور کے معنی میں بھی آ سکتا ہے. جیسے قاتل اور مقتول ہوتا ہے، اور تیسرا لفظ آتا ہے درمیان میں قتیل، فعیل کا وزن، تو یہ قاتل کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور مقتول کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی دونوں معنی بھی ہو سکتے ہیں. تو یہاں پہ زکریا علیہ السلام دونوں معنی لے رہے ہیں کہ راضی کرنے والا، جیسے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ راضی ہو گئے اور وہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. تو رضین کا لفظ ایسا اللہ تعالیٰ نے چنا جس میں دونوں معنی آ جائیں. وَجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، یعنی راضیاً مرضیہ.
جو خود بھی اس دوسروں کے لیے جو ہے وہ راضی ہو اور لوگوں کو دوسروں سے اچھا تعلق رکھنے والا ہو، اچھا ان کے لیے ہو، اور یا اپنے رب کو جو ہے وہ راضی کرنے والا ہو اور رب اس پہ راضی ہو۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا تو کر دی، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے زکریا علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے اس دعا کو فوری قبول کر لیا، یعنی فوری جو مانگا وہ فوری دے دیا۔ فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ فرمایا اے زکریا ہم تجھے ہم انا، اب چونکہ بڑی چیز ہے نا، بڑی چیز اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے نا، پیچھے رب کا لفظ اس نے اپنے رب سے کہا، اس نے اپنے رب سے مانگا، اس نے اپنے رب سے مانگا، اب اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے اپنا۔ فرمایا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ فرمایا اے زکریا ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں ایک بچے کی، غلام یا بچے کے معنی، اور اس کا نام بھی اللہ نے رکھا۔ یہ واحد نام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے، یحییٰ، اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے ہم نے اس جیسا کسی کا نام نہیں رکھا ہے۔ فرمایا کہ اے زکریا ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں، اب بچہ بھی آیا نہیں ہے تو نام اللہ نے پہلے سے دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو نام ہے اس کا 7ویں دن فائنل کیا جائے، یعنی 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے اور 7ویں دن بچے کا نام رکھا جاتا ہے۔ لیکن ایک ذہن میں سوچ لینا، ذہن میں بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی کوئی نام سوچ لینا کہ بیٹا پیدا ہوا تو ہم یہ رکھیں گے اور بیٹی پیدا ہو گئی تو یہ نام رکھیں گے، یہ کوئی برا نہیں ہے، یعنی کسی سے مشورہ کرنا، کوئی بات کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو ابھی بیٹا ہوا نہیں ہے، خوشخبری آ رہی ہے، اور کہا ہم نے تجھے بچہ دے دیا، اس کا نام بھی یحییٰ ہوگا۔ قال رب انا یکون لی غلام۔ زکریا علیہ السلام اب دعا تو اللہ سے کی ہے نا، لیکن ایک فزیکل چیزیں بھی تو ہوتی ہیں نا، جو حالات ہیں سامنے نظر آ رہے ہیں۔ اے میرے رب میرا بیٹا، وکانت امراتی عاقر، میری بیوی تو بانجھ پن میں ہے، وہ تو بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور اے اللہ میں اپنے بڑھاپے کی یعنی آخری اور انتہائی آخری جگہ پہ پہنچ چکا ہوں۔ عتین کہتے ہیں وہ لکڑی جو خشک ہو کے بالکل جو ہے وہ سوکھ جاتی ہے۔ پہلے ایک لکڑی کے جو ٹہنی ہوتی ہے نا، وہ جب کسی درخت سے کاٹی جائے تو وہ گرین ہوتی ہے، آج سے سوکھنے کے بعد بالکل اس کی چمڑے کھال اوپر سے اترنا شروع کر دیتی، بالکل گویا کہ اس میں جو ہے وہ چیر سے آ جاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں عتیہ۔ تو فرمایا وقد بلغت من الکبر عتیہ، کہ میں بڑھاپے کی انتہائی آخری عمر میں جا چکا ہوں، اب مجھے بیٹا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زکریا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں کہ یہ کیسے اور وہ کیسے ہوگا۔ قال كذلك، فرمایا ہاں ایسی ہو۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين، فرمایا اے زکریا یہ تیرے رب کے اوپر بالکل آسان ہے، یعنی ارشاد ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ایسے ہی ہوگا۔ وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، زکریا ہم نے تجھے پیدا کیا، تیرا وجود نہیں تھا، عدم سے وجود تجھے دیا، تو ایسے ہم ابھی بھی بنا سکتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ مشکل ہے، جیسے ہم نے تجھے پیدا کیا، تو نہیں تھا، تجھے ہمیں بنا دیا، تو ایسے ابھی بھی ہم بنا سکتے ہیں۔ اب اللہ کی ذات کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا۔ قال رب اجعل لی آیہ، اب زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ اے اللہ میرے لیے اس کے کوئی علامت مقرر کر دے، کوئی نشانی کر دے، یعنی میں کیا تیری عبادت کروں، کیسے کروں۔ قال آیتک الا تکلم الناس 3 لیال سویا، تو فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے، تیرے لیے علامت یہ ہے 3 دن تک مسلسل جو ہے کسی سے کوئی بولے گا نہیں،
کہ تو لوگوں سے 3 راتیں لگاتار جو ہے، یعنی یہاں 3 راتوں سے مراد دن اور رات ہیں، یعنی ٹھیک ٹھیک اور سویاً سے مراد برابر، یعنی پورے 3 دن اور پورے 3 راتیں جو ہیں لوگوں سے تم بات نہیں کرے گا، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے گا۔ اور ایک بات یہ میں رکھ لیں، امت میں اس وقت ایک چپ کا بھی روزہ ہوتا تھا۔ آج ہمارے لیے کھانے پینے کا روزہ رکھنا، فجر سے لے کے مغرب تک کا روزہ، جس کو ہم پتہ نہیں کتنا بڑا بوجھ سمجھتے ہیں، اس وقت ایک روزے کی یہ بھی کیفیت ہوتی تھی کہ خاموش رہنا ہے، یعنی لوگوں سے بات نہیں کرنی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ اسے بھی عبادت کے اندر ایک مرتبہ حاصل تھا۔ اب ہمارے ہاں خاص طور پہ عورتوں میں جب آپس میں بیٹھ جائیں تو خاموش بیٹھنا ممکن نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے خاموش ہو کے بیٹھ جائیں۔ تو ذہن میں رکھ لیں کہ خاموش ہونا بھی اللہ کی ایک عبادت تھی اس دور میں، باقاعدہ مستقل۔ تو فرمایا تیرے لیے نشانی اور عبادت یہ کہ 3 دن برابر، 3 دن اور 3 راتیں تو کسی سے کلام نہیں کرے گا۔ فخرج علی قومہ من المحراب، تو اپنی قوم پہ اپنے اس حجرے سے باہر نکلے۔ فاوحا الیہم، یہ جسے ہم وحیون کا بولتے ہیں نا، اللہ کی وحی، اصل میں لفظ وحیون کا لغوی معنی ہے اشارہ، سگنل، کوئی ایک کہیں سے اشارہ کر دینا۔ تو اب یہاں پہ وحیون اپنے اصلی اور لغوی معنی میں ہے کہ زکریہ علیہ السلام اپنے اس محراب سے، حجرے سے باہر آئے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کے کوئی مریدین انتظار میں بیٹھے ہوں گے کہ پتہ نہیں اب کون سا اللہ کا حکم ہمیں بتاتے ہیں، تو ان کی طرف اشارہ کر کے کہا ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، اشارے سے کلام کیے، یعنی کلام بول کے نہیں بولا بلکہ فاوحا الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ صبح و شام تم اپنے رب کی تسبیح، بکرۃ صبح اور شام رب کی تسبیح بیان کرو، صبح و شام۔ اب اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو بیٹا دے دیا، بیٹا ہو گیا، جو ایک مقصد ہے بیان کرنے کا اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتا ہے، اور جو اضافی جزئیات ہوتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ بیان نہیں کرتا۔ بیٹا پیدا ہو گیا تو اللہ نے بیٹے کو بھی نبی بنایا، فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحییٰ علیہ السلام سے، اے یحییٰ میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے۔ اب اس وقت کون سی کتاب تھی جسے مضبوطی سے تھامنا ہے؟ اس میں ظاہر ہے کہ اس وقت تورات تھی، عیسیٰ علیہ السلام تو ابھی آئے نہیں تھے۔ ہم نے انہیں لڑکپن میں، اپنے بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ نے دانائی دے دی، حکمت، وآتیناہ الحکم صبیہ۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہ کہا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے ان کو دانائی، عقل مندی، سمجھداری، یا اس سے مراد نبوت ہے، ہم نے ان کو بچپن، صبیًا بچپن میں ہی دے دی۔ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، فرمایا اور ہماری طرف سے، من لدنا ہماری طرف سے، حناناً شفقت تھی، وزکاتاً اور پاکیزگی تھی ان پہ، وَكَانَ تَقِيًّا اور تھے وہ متقی، وہ پرہیزگار تھے۔ ہماری طرف سے ان پہ جو ہے شفقت اور مہربانی تھی، ہماری طرف سے انہیں جو ہے وہ پاک اور صاف جو ہے وہ رکھا جا رہا تھا، تزکیہ نفس ان کا کیا جاتا تھا۔ وَكَانَ تَقِيًّا اور وہ پرہیزگاروں میں سے تھے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ اور اپنے والدین کے فرما بردار بنے۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوئے اور سرکش اور گنہگار نہیں بنے ہیں۔ گویا کہ یہاں سے ان آیات سے محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کچھ لوگوں کے شاید نظریات اہل کتاب میں سے ہوں کہ یحییٰ علیہ السلام بڑے سرکش تھے، بڑے جبار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہے، یعنی حنانا من لدنا وزکاتا وکان تقیہ، تو اللہ نے فرما دیا۔ گویا کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا سوچتا ہو کہ یحییٰ علیہ السلام بڑے جبار تھے، بڑے عاصین تھے، بڑے نافرمان تھے، تو اللہ نے ان باتوں کو رد کر دیا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا
اور وہ نافرمان نہیں تھے، کوئی جبار سختی کرنے والے نہیں تھے۔ وسلام علیہ، اور سلامتی ہے ان پر، یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، جس دن پیدا ہوئے، جس دن وہ فوت ہوں گے، اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ انسان پہ 3 حالات یہ بڑے سخت ہوتے ہیں۔ جس وقت انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے بڑی سختی کا ٹائم ہوتا ہے، جس دن انسان فوت ہوتا ہے بڑی سختی کا ٹائم ہوتا ہے، اور جس دن انسان رب کے سامنے اٹھایا جائے گا وہ دن بھی انسان کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں ٹائم پہ فرمایا کہ ان پر سلامتی ہے، اللہ نے ان پہ سلامتی کی ہے، اللہ نے ان کو ہر پریشانی سے، ہر مشکل سے بچایا ہے، جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن بھی، جس دن وہ فوت ہوئے، اور وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ اب یہاں آ کے یہ واقعہ پورا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے مریم علیہ السلام کا۔ اب یہ سورت کا نام سورت مریم ہے۔ میں جو بات پہلے بتانا چاہ رہا تھا، اور واقعہ پہلے زکریہ علیہ السلام کا بیان ہوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب حضرت مریم علیہ السلام کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ یہ گویا کہ انداز ہے اور پیغام ہے کہ او لوگو، اور جو سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یعنی اللہ کی طرح معبود ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، کیا کچھ ہوا؟ تو بڑھاپے میں جا کے بچہ دے دینا وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے نا۔ اور گویا کہ انداز یہ ہے کہ اے عیسائیو، اے عیسائیت کے لوگوں، اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اس بنیاد پہ کہتے ہو کہ وہ بغیر باپ کے آئے، یعنی ایک خرق عادت، ناممکن کو ممکن بنا کے آئے، تو یہ بھی تو ناممکن کو ممکن ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں جا کے، جب ظاہری کوئی اسباب نہیں ہے، ایسی عمر میں جا کے اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو بیٹا یحییٰ دیا، تو وہ بھی تو ایک معجزہ ہے نا۔ اگر اس بنیاد پہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور معبود قرار دیتے ہو، تو پھر یحییٰ علیہ السلام کو بھی معبود قرار دو، وہ بھی تو ایک معجزانہ طور پہ پیدا ہوئے نا۔ جب ان کو زکریا علیہ السلام کا بیٹا مانتے ہو اور اللہ کا بندہ مانتے ہو، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہیں، یعنی بغیر اسباب کے، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور یہ ایک ایسی حالت میں پیدا ہو رہے ہیں کہ جس وقت باپ بھی وہ اس عمر میں نہیں ہے، ان کی ماں بھی اس عمر میں نہیں، یہ بھی تو رب کا معجزہ ہے۔ تو اس لیے معجزات کی بنیاد پہ کسی کو معبود نہیں بنایا جاتا، کسی کو الہ نہیں بنایا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی تمہید کے لیے زکریہ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی بطور تمہید، بطور ایک سٹارٹنگ، پہلا نوٹ دینے کے لیے، پہلا ایک صورتحال بتانے کے لیے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جو عدم سے وجود دے سکتا ہے وہ وجود کے بعد بھی وجود دے سکتا ہے، اور وہ قیامت والے دن بھی زندہ کر سکتا ہے۔ جو عدم سے وجود دے سکتا ہے، اور وہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے بنا سکتا ہے۔ یہ بطور تمہید کے واقعہ ہوا، اور آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ یاد کریں اس کتاب میں اب مریم علیہ السلام کا واقعہ بھی، جب وہ اپنے گھر سے علیحدہ ہو کر ایک مشرقی جانب جا کے رہنا شروع کر دیا عبادت کے لیے۔ ہم سورت آل عمران میں پڑھ چکے ہیں کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مختص کیا تھا۔ یہ خالص ہیں، مختص ہیں عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کریں گی ساری زندگی، تو اپنی عبادت کے لیے الگ ہو کے، علیحدہ ہو کے، گویا کہ ایک حجرے میں الگ ہو کے عبادت کرنے لگی۔ اور مکاناً شرقیہ سے کچھ لوگوں نے یہ بھی مراد لیا ہے کہ یہ ایک الگ جگہ تھی، جو ان کا ہیکل سلیمانی تھا اس سے الگ ایک جگہ تھی، یا کچھ لوگوں نے اس کی مسافتیں بھی ذکر کی ہیں کہ یہ مسافت جو ہے وہ دور تھی،
دور ہو کے الگ کوئی جگہ تھی، وہاں جا کے علیحدہ ہوئیں۔ بہرحال یہ سارے کی ساری کوئی معتبر روایات نہیں ہیں۔ تو فرمایا فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، حضرت مریم علیہ السلام نے دوسرے لوگوں سے پردہ کر لیا، من دونہم حجابًا، پردے میں ہو گئی۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا، ہم نے اپنی روح کو بھیجا ان کی طرف۔ فَأَرْسَلْنَا، ذرا غور کیجئے گا، ان تمام میں صیغہ جمع کا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ یہ بڑا کام ہم نے کیا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، اپنی روح کو بھیجا، اور روح سے مراد کیا ہے؟ یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، جنہیں روح القدس کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف ایک مقرب بندہ بنانے، یعنی اپنی طرف سے ایک شرف دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام پہ لفظ روح القدس، روح کا لفظ بولا ہے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے ایک اپنے فرشتے کو بھیجا جبریل علیہ السلام کو، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے جا کے پوری طرح ایک بشر بن کے سامنے آئے، بشراً سویہ، برابر، پوری طرح، یعنی بالکل پورا ایک مرد بن کے ان کے سامنے چلے گئے۔ اب وہ پردے میں تھی، علیحدہ تھی، اچانک دیکھا کہ ایک مرد داخل ہو گیا ہے، فوراً گھبرا گئی۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، یعنی اگر تم کسی برے ارادے سے آیا ہے تو میں رحمان کی پناہ لیتی ہوں تجھ سے۔ ان کنت تقیہ، اگر تو نیک ہے، متقی ہے، تو اس سے جو ہے وہ باز آ جا، یعنی اگر تم کوئی ایسا ارادہ لے کے آیا ہے، ڈرنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو باز آ جا، ایسا کوئی کام نہ کرنا میرے ساتھ۔ اب عورت ہے ایک، اور علیحدگی میں ہے، اور ایک پورا نوجوان اچانک اس کے پاس آ جاتا ہے تو گھبرا گئی، کہا میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو کوئی متقی ہے، یعنی گویا کہ زہری حالت سے لگتے ہو، متقی ہے، اچھے ہو، تو اپنے کسی بھی ارادے سے جو ہے وہ باز آ جاؤ۔ قال انما انا رسول ربک، قال آگے سے بولا وہ فرشتہ، انما، اور کچھ نہیں، میں تو انا رسول ربک، تیرے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، ایک نمائندہ ہوں، ایک قاصد ہوں جو آیا ہوں۔ کیوں؟ وجہ کس لیے آیا ہوں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تجھے ایک پاکیزہ غلام یعنی بیٹا جو ہے وہ دوں۔ مریم علیہ السلام فرماتی ہیں قالت انا یکون لی غلام، فرمانے لگیں میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور نہیں کسی انسان، کسی بشر نے مجھے چھوا، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور نہ ہی میں کوئی بدکار ہوں، تو میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے، بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے سے فرشتے نے کہا قَالَ كَذَلِكَ، فرمایا بات تو ایسے ہی ہے، قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، تیرا رب یہ کہتا ہے هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، کہ یہ میرے پہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا، اور اللہ تعالیٰ تو اس لیے یہ کر رہا ہے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، کہ لوگوں کے لیے ہم ایک نشانی بنائیں، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہماری طرف سے خاص رحمت ہو، یعنی گویا کہ نبوت ہوگی، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور کہا کہ یہ ایسا بات ہے جس کے بارے میں فیصلہ طے شدہ بات ہے، فیصلہ ہو گیا ہوا ہے، اب یہ کہ تو چاہتی ہے یا نہیں چاہتی ہے اس سے نہیں، یہ تیرے رب کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ مریم علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، اور انسان میں آنے کے بعد یہ مکالمہ ہوا، اور مریم علیہ السلام نے جو یہاں پہ لفظ بولے ہیں نا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، درمیان میں چھوٹا سا ایک نوٹ دینا چاہتا ہوں کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن مجید آپس میں ایک دوسرے کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ ہم نے سورۃ مائدہ میں شاید یہ پڑھا ہوگا، یا اس کے علاوہ اور بھی آیات میں ہم نے ایک چیز پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں وضو کے احکامات بیان فرمائے ہیں یا غسل کے احکامات فرمائے ہیں، جیسے کہ سورۃ
مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا او لامستم النساء، لامستم، لمس ویسے کہتے ہیں ہاتھ کا لگانا. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر عورت کا ہاتھ بھی لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. بھئی کیا دلیل ہے؟ او لامستم النساء، عورتوں کے ساتھ اگر ہاتھ بھی ٹچ ہو گیا تو وضو ٹوٹ گیا. جبکہ اس کا راجح معنی لیا جاتا ہے کہ جب تم عورت کے پاس، جیسے خامد اپنی بیوی کے پاس جا کے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، یہ پوری کر لو تو اس کی بنیاد پہ تمہیں پانی نہ ملے تو تم غسل کی جگہ پہ تیمم بھی کر سکتے ہو. لیکن چونکہ لفظ لامستم ہے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ لمستم چھونا ہے تو عورت کے چھونے سے، ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یاد رکھ لیں قرآن مجید ایک جگہ کی تفسیر کسی دوسری جگہ بھی بتا دیتا ہے. یہاں پہ فرمایا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا ہے. حالانکہ یہ کنایا ہے، ایک اشارہ ہے، الفاظ یہ ہیں، لیکن مطلب اس کا یہ ہے کہ کسی مرد سے وہ تعلق جو خامد بیوی کا ہوتا ہے وہ میرے ساتھ نہیں ہوا. یہاں صرف ہاتھ ٹچ کرنا نہیں ہے، ہاتھ لگانے سے مفہوم کوئی اور لیا جا سکتا ہے. تو ان آیات میں بھی جہاں اللہ تعالیٰ نے غسل کا حکم دیا ہے وہاں ٹچ مراد نہیں ہے، وہاں خامد بیوی کے مخصوص تعلقات ہیں. تو بہرحال قرآن مجید کی آیات میں ان چیزوں کو سمجھنا بھی ساتھ ساتھ ضروری ہوتا ہے کہ الفاظ کے اندر الفاظ بول کے معنی وہ لیا جاتا ہے جس کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اور مریم علیہ السلام نے کہا وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، میں کوئی بری عورت تو ہوں نہیں ہوں کہ میں نے کوئی ناجائز کسی مرد کے ساتھ کچھ ہوا ہو، ایسا تو نہیں ہے. فرمایا بات ایسے ہی ہے، آپ پاکیزہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو نشانی بنانا ہے اور ہماری طرف سے خاص رحمت ہے اور یہ طے شدہ بات ہے. فَحَمَلَتْهُ، اب آگے قرآن مجید میں فرمایا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، وہ فَحَمَلَتْهُ پس وہ حاملہ ہو گئی. کیا ہوا، کیسے ہوا؟ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں نے بتائی تھی، اس کے علاوہ اور بھی جگہوں پہ ہے. تو حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئیں. عموماً اس کی تفسیر جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جبریل علیہ السلام نے پھونکا، روح یعنی جیسے پھونک مارتے ہیں اسی طرح ہوا اور وہ حاملہ ہو گئیں. اب اس کے بعد اپنی اس جگہ کو چھوڑ کے وہ ایک الگ دور کی جگہ پہ چلے گی. فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اب وہ دور کی جگہ پہ الگ ہوگی. اب اس دور کی جگہ کو بتایا گیا ہے کہ یہ اس جگہ سے تقریباً 8 میل دور جگہ تھی جہاں پہ وہ پہلے ٹھہری ہوئی تھی. قرآن مجید میں تو کوئی وضاحت نہیں ہے. قصیًا کا معنی ہے ایک دور کی جگہ، قصیًا دور کی جگہ، جیسے تھا نا وہ آگے بھی آیا جائے گا وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، شہر کے دور کے اس کنارے سے ایک جو ہے وہ بندہ آیا. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں یہ الفاظ آئیں گے آگے جو ہے سورۃ قصص میں. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ قَصِيًّا، اور مسجد اقصیٰ کو اقصیٰ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ گویا کہ اس سے معنی ہوتا ہے وہ دور والی مسجد، اقصی المقام، تو اسی سے ہے اقصیٰ سے قصیہ ہے کہ دور کی جگہ. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، یہاں سے اب واقعات کی ڈیٹیل تفصیلات قرآن مجید کوئی سٹوری ٹائپ تو بتاتا نہیں ہے. قرآن مجید صرف اور صرف وہ باتیں بتانا مقصد ہے جس سے کوئی فائدہ منتسب ہو، بہت زیادہ تفاصیل میں نہیں جاتا. مریم علیہ السلام کو مخاض کہتے ہیں اس درد ذہ کو جو بچے کے پیدا ہونے سے پہلے عورت کو درد ہوتی ہے، اس کو مخاض بولتے ہیں. کہ اب ان کے جب درد ہوئی تو وہ الی جذع النخلہ، کھجور کے ایک تنے کے پاس آ گئی. کھجور کے ایک درخت تنا ہے اس کے پاس آ گئی، یعنی اس کو انہوں نے پکڑا، اس کو جو ہے وہ تھاما. اور یہ کچھ یعنی مفسرین یا ایسے لوگ کہتے ہیں کہ عورت اگر بچے کی پیدائش کے وقت اگر اس کے پاس کوئی چیز ہو جس سے وہ زور سے پکڑے اور تھامے تو ولادت میں آسانی ہوتی ہے.
مریم علیہ السلام بھی ایک کھجور کے تنے کے پاس آئی تھیں اور اسے جو ہے وہ پکڑا تھا، اور اس وقت تکلیف ہوئی تو فرمایا قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ میں اس سے پہلے فوت ہو گئی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں ہو جاتی بھولی بسری، یعنی نہ مجھے کوئی جانتا نہ میں کسی کو جانتی، اس سے پہلے یہ ہو جاتا تو کتنا بہتر تھا۔ فناداہا من تحتیہا، تو اسے اپنے نیچے سے آواز آئی، من تحتیہا اس کھجور کے درخت کے نیچے سے، اللہ تحزنی غمگین نہ ہو، قد جعل ربک تحتک سریا، تحقیق تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا۔ سرین کہتے ہیں چھوٹے سے چشمے کو، کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے پاؤں کے نیچے، تیرے نیچے اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ اب پانی کہاں سے لے کے آنا ہے، پانی کہاں سے پینا ہے، وہ اللہ نے تیرے نیچے چشمہ جاری کر دیا ہے۔ اس میں ایک قرات قرآن مجید کی من کی بجائے من کے ساتھ بھی ہے، فناداہا من تحتہا، من کے ساتھ بھی ہے، یہ من اور وہ ہے من، جس سے معنی ہوتا ہے فناداہا، آواز انہیں دی اس نے جو ان کے نیچے تھا، اس شخص نے، نیچے کی طرف سے نہیں جو نیچے تھا، اور گویا کہ اشارہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اس بچے کی طرف۔ ایک بچہ تو ان کے سامنے تو جا کے بولا ہی ہے، لیکن پہلے اپنی ماں سے بھی بات کر چکا ہے کہ اے میری ماں غم نہ کھائیں، اللہ نے تیرے نیچے چشمہ بنا دیا ہے، جعل ربکی، تیرے رب نے تیرے پاؤں کے نیچے چشمہ کر دیا ہے، اور کھجور کھائیں اور پئیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام عیسیٰ علیہ السلام کی آواز سے ان کی اپنی ماں کو دیا۔ ایک رائے مفسرین کی موجود ہے، بہرحال جو قرات ہماری مشہور قرات ہے اس میں من تحتہا ہے، اگرچہ قرآن مجید کی قرات میں من تحتہا بھی ہے کہ نیچے سے آواز آئی، تو اس میں تفسیر کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے گویا کہ قوم کے پاس آنے سے پہلے خود بھی ایک دفعہ اپنی ماں سے یہ بچہ بول چکا ہے، جس سے ان کو تسلی ہوئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اور بچے کو بے خوف و خطر قبیلے کے پاس لے کے آتی ہیں اور کہتی ہیں اس سے پوچھ لو اور اس سے بات کر لو۔ گویا کہ وہ پہلے بات کر چکا ہے اور وہ جانتی ہیں کہ یہ بچہ بھی کلام کر سکتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ بھی ایک تفسیر جو ہے وہ موجود ہے، بہرحال راجح بات زیادہ مفسرین کی وہی ہے جو پہلے کی گئی ہے کہ انہیں جو ہے وہ اللہ کی طرف سے یہ آواز آئی اور اللہ کی طرف سے انہیں بتایا گیا کہ یہ چشمہ ہے، یہ کھجور ہے، یہ جو ہے وہ کھایا جائے، اپنے بیٹے کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر اور اس کھجوروں کو کھاؤ، اور کسی انسان دیکھے تو اس کو میں نے اللہ الرحمن کے لیے روزہ رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ کچھ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ عورت کے جب ولادت کے دن ہوتے ہیں تو ان دنوں میں اگر اس کو کھجوریں کھائی جائیں، کھجوریں اسے کھلائی جائیں تو اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ایسے حکیم حضرات بھی ایسے کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کے واقعے میں بھی اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو اس وقت کھجوریں دی تھیں کہ کھجوریں جو ہے وہ کھاؤ، اس سے جو ہے وہ فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ کھجور جس کے پاس پہنچے ہو اسے پکڑ کے ہلاؤ تھوڑا سا، تو ساقط علیکی رطبا جنیا، تو تیرے سامنے رطب تازہ تازہ، یہ رطب کہتے ہیں نا، یعنی وہ جو جس کو ہم گوکے بھی کہتے ہیں، وہ جو بالکل تازہ کھجوریں ہوتی ہیں، وہ کھجوریں تازہ کھجوروں کا فرمایا تو ساقط علیکی، وہ تیرے پہ گریں گی جنین، ان کو جو ہے وہ کھا، اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا تو تیرے سامنے جو ہے وہ تر و تازہ پکی ہوئی، اب جنین کا معنی ہے پکی ہوئی، جنین کا معنی یہ نہیں کہ وہ کچے ہوں گے، کھجوریں تو کچی ہو سکتی نہیں، پوری طرح پکی ہوئی رطب جو ہوں گے نا وہ تیرے سامنے جو ہے وہ گریں گے۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، پس کھا بھی پی لے بھی، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پس جو بھی تجھے کوئی انسان نظر آئے، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، اب آواز ادھر سے دی جا رہی ہے نا،
تو روزہ اور چپ ہونا تو اس اللہ کے لیے ہوتا ہے نا، تو وہ رب جب سے چاہے یہ عبادت کا شروع کروا دے. کہا کوئی بھی نظر آئے نا اسے جا کہنا میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے، انی نذرت للرحمانی صوما. کوئی بھی انسان تجھے نظر آئے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ رکھا ہے. اور روزہ تو چپ کا ہوتا ہے، یعنی اتنا اشارہ کر کے کہہ سکتی ہو کہ میرا روزہ ہے، کلام نہیں کرنی. فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی بھی انسان سے کلام نہیں کروں گی. یہاں سے تھوڑی سی بات، واقع بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، چند ایک باتیں درمیان میں بھی ہوتی رہتی ہیں. انسیا انسان ہے. یہ جو لفظ انسان ہے نا، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے یا اس کے اصل کیا ہے؟ یہ حمزہ نون سین ہے، انس ہے، یا نون سین یا ہے، نسیہ ہے. انس سے مطلب ہے انس کرنا، مانوس ہونا، محبت کرنا، پیار کرنا. اور نون سین یا سے ہے نسیہ، بھولنا، بھول جانا. تو اب اگر اس انسان کی بناوٹ میں، اس کی شخصیت میں دیکھا جائے تو وہ ایک انس، محبت، تعلق. ایک انسان اگر کسی ایسے جا کے جزیرے پہ چھوڑ دیا جائے یا ایسے کسی ستارے پہ جا کے چھوڑ دیا جائے جہاں دوسرا کوئی انسان نہ ہو تو انسان زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکے گا. تو دوسروں سے مانوس ہونا اس کی ایک فطرت میں ہے. اور اسی طرح فطرت میں بھول چول بھی ہے، بھولتا بھی ہے. ایک دفعہ کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے، دوسری دفعہ منع کرتا ہے، پھر بھول کے کر بیٹھتا ہے. تو انسان کا جو لفظ ہے انس سے ہے یا وہ جو ہے وہ نسیان سے ہے. دونوں سے انسان مشتق بنایا جا سکتا ہے. اور انسان کے اندر اگر فزیکل دیکھا جائے تو یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. اور بعض دفعہ کسی ایک لفظ کے معنی میں وہ دونوں روٹ ورڈ بھی لیے جا سکتے ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا ایک نقطہ اور سن لیں. کچھ حکیم حضرات نے یہ نقطہ نکالا ہے، ویسے میں ضمناً بات کر دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کھانا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے. اور کچھ لوگوں نے ایک من گھڑت حدیث بنائی ہوئی ہے کہ کھانے سے پہلے پانی پینا ایسے ہے جیسے سونا ہے، اور کھانے کے دوران پانی پینا ایسے ہے جیسے چاندی ہے، اور کھانے کے بعد پانی پینا ایسے ہے جیسے لوہا ہے. تو اب لوہا، چاندی، سونا، تو اس لیے انسان کو چاہیے کھانا کھانا سے پہلے پانی جتنا پی لے، کھانے کے دوران ضرورت ہو تو پی، کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے. لیکن یہ یاد رکھ لیں یہ ایک حکمت کی بات ہو سکتی ہے، ایک طب کی بات ہو سکتی ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جو حدیث بتائی جاتی ہے نا، کھانے سے پہلے پانی پینا، سونا ہے، درمیان میں چاندی ہے، آخر میں لوہا ہے، تو کم از کم لوہا تو ہے نا. یہ تو نہیں کہہ دیتے ہو کہ پانی پینا جو ہے گناہ ہے. اس کو شرعی لحاظ سے کچھ نہ سمجھا جائے. تو کسی نے کہا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی بولا ہے کلو وشربو، کلو وشربو، کھاؤ پیو، کھاؤ پیو، کھاؤ پیو، کہیں پیو کھاؤ نہیں کہا، اشربو اور کلو نہیں کہا. جہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، یہاں اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام سے کہا فکلی وشربی. یہ نہیں کہا پہلے پی لے اور پھر کھا لے. یہ کہا، اگرچہ واو میں ترتیب نہیں ہوتی، دونوں چیزیں ہیں، لیکن کم از کم ذکر ہونے میں تو کھانا پہلے میں ذکر ہے نا. فکلی وشربی، بس کھاؤ اور پیو. اور جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کھانے اور پینے کا ذکر کیا ہے یہی کہا ہے فکلو وشربو، بس کھاؤ اور پیو. کم از کم ذکر میں تو کھانا پہلے آ رہا ہے نا. اس لیے بہرحال یہ ایک نقطہ درمیان میں بیان کرنا تھا. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اس کا تعلق اس مضمون سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو کہا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. میں نے روزہ رکھا ہے رحمان کے لیے. اس دور میں کلام کا بھی ایک روزہ ہوتا تھا، اور کہا میں کسی بشر سے، کسی انسان سے کوئی کلام نہیں کر سکتی. اب بچہ پیدا ہو گیا
اب اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، اپنی اس بیٹے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، سب نے کہا اے مریم لقد جئت شیئا فریا، تو نے تو بہت ہی بڑی اور بری حرکت کر دی۔ فرین بہت بڑے لیول پہ کوئی بری چیز کر دینا، یعنی اتنی بڑی بات تو نے کر دی اے مریم، تو کرنے والی ہے، تو اللہ کے لیے وقف تھی نا، خالص اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو یہ کر بیٹھی۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ عمران جو ہیں، قرآن مجید میں سورۃ آل عمران میں بتایا گیا نا، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہ عمران کی بیوی نے، تو مریم کے والد کا نام عمران تھا، کہا تیرے والد تو کوئی برے شخص نہیں تھے، وما کانت امک بغیہ، اور نہ ہی تیری ماں جو ہے وہ کوئی بری تھی، تو یہ کیا کر بیٹھی ہے کہ ایک بچے کو اٹھا لائی ہے، اتنا بڑا کام تجھے ہو گیا۔ اب یہاں پہ مریم علیہ السلام کا مخاطب کیا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ اب ان کے کوئی بھائی ہارون تھے؟ ویسے شقیق یعنی سکے بھائیوں میں کوئی بھائی جو ہے وہ ان کا ہارون کے نام سے نہیں تھا۔ یہاں پہ 3 رائے موجود ہیں مفسرین میں۔ ایک رائے یہ ہے کہ ان کی والدہ کی طرف سے یا ان کے باپ کی طرف سے، صرف باپ کی طرف سے یا صرف والدہ کی طرف سے کوئی بھائی تھا جس کا نام ہارون تھا، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بڑے نیک تھے اور تم جو ہے یہ اتنا برا کام کر بیٹھی ہو۔ دوسری رائے یہ ہے، ہر قوم کے اندر کچھ بڑے شخص ہوتے ہیں جن کی نسبت سے گھرانہ چلتا ہے، مثلا جیسے بڑی قوم بنی اسرائیل تھی، بنی اسرائیل کے آگے جو ہے وہ 12 قبیلے بنے، اور ہر قبیلے کی آگے شاخیں اور برانچیں بنتی ہیں، تو ہر برانچ کا کوئی بڑا ہوتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بڑا قبیلہ قریش ہے، لیکن قریش میں بنو عدی بھی ہے، بنو طی بھی ہے، بنو امیہ بھی ہے، بنو ہاشم بھی ہے، اس طرح کے آگے برانچیں بنی ہوئی ہیں۔ آج کل بھی اگر کوئی بڑی کاسٹ ہوتی ہے، یہ راجپوت ہے، یہ فلاں ہے، یہ جٹ ہے، یہ بٹ ہے، یہ فلاں ہے، ان کی آگے جو ہے وہ پھر آگے برانچیں ہوتی ہیں، ان کے آگے شاخیں ہوتی ہیں، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے۔ تو کسی نے یہ کہا ہے کہ بنی اسرائیل کے قبیلوں میں سے آگے جو ان کی شاخ بنتی تھی، جیسے کسی کی اولاد ہوتی ہے، تو اس شاخ کے بڑے سربراہ جو ہے وہ ان میں سے کسی کا نام ہارون تھا۔ جیسے کہ فلاں فلاں ہمارے ہاں نام بن جاتے ہیں، کوئی بڑا شخص لالا گزرا تھا تو اس کی اولاد یہ بن گئی، یہ لالے کے ہیں، کوئی پھتا گزرا تھا اس کے آگے اولاد بن گئی، یہ پھتے کے ہیں، تو فلاں فلاں ایسے اس وقت بھی کوئی ہارون، کوئی یعنی ایک قبیلے کی شاخ کے کوئی بڑے شخص گزرے ہیں، اس کی طرف نسبت ہے۔ یہ ایک دوسری رائے موجود ہے۔ تیسری رائے یہ موجود ہے کہ اس کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی جو ہارون ہے اسی طرف ہی نسبت ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اب ظاہر موسیٰ علیہ السلام بڑے تھے تو اشارہ ہے کہ مریم اب اس طرح بڑی نبی تو نہیں ہے نا، لیکن نیکی میں، اچھائی میں جیسے ایک سیکنڈ حیثیت ہوتی ہے، اس طرح کر کے کہا کہ ہارون، تو عرب کے اندر ایک عربوں کے محاورات میں ایک بات چلتی ہے کہ کسی بڑے کوئی کی طرف نسبت کر کے بول دیا جاتا ہے، او فلانے کے، او فلانے کے تم ایسے ہو گئے، او فلانے قوم کے لوگوں تم یہ ہو گئے۔ تو عربوں میں بھی یا اخ العرب، اے عرب کا بھائی، ایسے الفاظ بولے جاتے تھے، اس دور میں بھی بولے جاتے ہوں گے، آج بھی بولے جاتے ہیں۔ تو اس نسبت سے کہ اے ہارون کی بہن، وہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون جہاں سے بنی اسرائیل شروع ہوئے تھے، جو بڑے نیک لوگ تھے، تو اس نسل سے ہے، یعنی اس خاندان سے ہے، تو اس خاندان کی نسبت سے کسی کے ساتھ بول دیا جاتا ہے یا اخ العرب یا اخت العرب،
تو اسی طرح یا اختہ ہارون بولا گیا، بہرحال ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی ان کا والدہ کی طرف سے کوئی بھائی ہو سکتا ہے، یا اس کے بڑے قبیلے کی کوئی برانچ ہو سکتی ہے، یا موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھ ہارون علیہ السلام ہے اس کی طرف ہی ایک نسبت ہو سکتی ہے، یہ کوئی حقیقی نسبت نہیں ہوتی ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی کہا جاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم الہاشمی، تو ہاشم تو آپ کے والد تو نہیں ہے نا، آپ کے دادا بھی نہیں ہے، پردادا بھی نہیں ہے، آگے کی نسل میں جا کے ہاشم آتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی اسے بولا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں قریب میں تو کوئی ہاشم نام ہی نہیں آتا، تو اسی طرح کر کے کسی کو بڑے کی طرف نسبت دے دینا اس نسبت سے ہے۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، ایسے بچے سے کیسے پوچھ سکتے ہیں، کیا کلام کر سکتے ہیں جو ابھی مہد میں ہو، گود میں ہو، بچہ ہو، صبیًّا بچہ، مہد کہتے ہیں گود کو، ماں کی گود کو، اور جس میں قبر میں جانا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب وزن ملائے ہوئے ہیں، جس قبر میں جانا ہے نا، اس قبر کے اندر جو جہاں بندے رکھا جانا نا، اس کو بولا جاتا ہے لحد، مہد اور لحد، یعنی مہد جس پہ ماں نے گود میں رکھا ہے، اور لحد وہ قبر ہے جس میں جا کے جو ہے وہ اگلا جہان شروع ہونا ہے۔ تو جس جہان میں آئے ہیں وہ مہد ہے، اور جس جہان سے ختم ہو رہا ہے تو اگلا جہان کا بھی پہلا جہاں سونا ہے وہ چارپائی نہیں ہے، اصل جہاں پہ جا کے لیٹنا ہے وہ لحد ہے۔ تو مہد سے لے کے لحد تک اپنے رب کے بن کے رہو۔ تو قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، انہوں نے کہا جو بچہ ماں کی گود میں ہے اس سے ہم کیسے کلام کر سکتے ہیں؟ اب بچہ بول پڑتا ہے، قال انی عبد اللہ، پہلا لفظ قوم کے سامنے آ کے اپنے بارے میں بولتا ہے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، اگرچہ وہ کتاب ابھی آئی نہیں ہے، اللہ نے مجھے کتاب دینی ہے، وجعلنی نبیا، یعنی اللہ نے اپنی قضاء قدر میں مجھے کتاب دے دی ہے، وجعلنی نبیا، اور اس اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ گویا کہ میرا آنا بھی معجزہ ہے، خود میرا وجود اللہ کی ایک نشانی ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اللہ تعالیٰ نے بابرکت مجھے بنایا ہے، کیسا، کس طرح کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے لوگوں کو فائدہ دے گا، برکت دے گا۔ لفظ برکت ایک ایسا لفظ ہے، واللہ اعلم، جہاں تک مجھے سننے میں ملا ہے کہ لفظ برکہ، برکت، اس کا کوئی انگلش لفظ نہیں ہے جو اس کی ٹرانسلیٹ کر سکے۔ کیا معنی ہے برکت کا انگلش میں؟ کون سا لفظ ہے جو یہ معنی دے سکے؟ برکت ایک ایسا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 10 ہیں 10، لیکن فائدہ وہ 20 کا دے رہے ہیں۔ آپ کے پاس اسباب تھوڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ فائدہ اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ اسباب کا دے رہا ہے۔ ایک شخص اکیلا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو برکتیں دے رہا ہے، فائدہ دے رہا ہے۔ چھوٹی چیز سے بڑا فائدہ، اس کے لیے کون سا لفظ ہے عربی کے؟ ہماری اردو میں لفظ برکت استعمال ہوتا ہے، فارسی میں یہی لفظ برکت استعمال ہوگا۔ جتنے بھی ام اللغات عربی سے نکلی ہوئی زبانیں ہیں ان میں لفظ برکت استعمال ہوگا۔ اس کا کون سا لفظ ہے جو آپ دوسری زبان میں اس لفظ کا معنی کر سکتے ہیں؟ کسی زبان میں لفظ ایگزیکٹ یہ والا مطلب نہیں نکلے گا، ہاں اس کے قریب معنی تو الفاظ نکل آئیں گے۔ تو فرمایا وجعلنی مبارکن، اللہ نے مجھے ایک ایسا شخص بنایا ہے جو مبارک بابرکت ہے، اینما کنت، جہاں کہیں بھی جاؤں گا، واوصانی بالصلاۃ، اور میرے رب نے جو حکم مجھے دیے ہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، واوصانی بالصلاۃ والزکات، اور زکات دینے کا مجھے حکم دیا ہے۔ نماز، زکات، یہ اس قوم میں، اس امت میں بھی تھی
لیکن اس کا انداز کیفیت کیا ہے؟ وہ اپنے احکامات اپنے تھے، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں۔ میرے رب نے مجھے اپنا بندہ بنا کے بھیجا ہے، اس نے مجھے کتاب اور نبوت دی ہے، اس نے مجھے مبارک بھیجا ہے بنا کے، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا ہمیشہ جب تک رہوں حکم دیا ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، بِوَالِدَيَّ نہیں بولا کیونکہ والد تو تھے نہیں، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے۔ صرف والدہ کا لفظ ذکر کیا، والد نہیں تھے نا، والدہ تھی، میری والدہ کا اس نے مجھے جو ہے وہ خدمت، برن حسن سلوک کرنے والا، البار لوالدہ عربی میں بولا جاتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے والا۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اس نے مجھے کوئی جبارن شقیہ نہیں بنایا، بدبخت نہیں بنایا، میں برا نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے ایک بابرکت بنا کے۔ اب ذرا یحییٰ علیہ السلام میں دیکھیں تو یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا جبارن عصیہ تھا، یہاں جبارن شقیہ، کہ اللہ تعالیٰ ایک مشابہت دے رہا ہے یحییٰ علیہ السلام کو بھی تو اللہ نے اپنی ایک نشانی بنا کے بھیجا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو بطور نشانی بنا کے بھیجا ہے، تو ایسے ہی یحییٰ علیہ السلام بھی تو اللہ کی نشانی ہے۔ اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں تو پھر یحییٰ کو بھی بیٹا مانو۔ وہی الفاظ فرمائے اللہ نے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ نے مجھے جبار اور سرکش اور کوئی بدبخت نہیں بنایا ہے۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، اور سلامتی ہو مجھ پر، علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، سلامتی ہے اللہ کی طرف سے وہی 3 اوقات، موت کے وقت، ویوم ابعث حیا، اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا رب کے سامنے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً ان کو بھی موت آنی ہے، جب زمین پہ دوبارہ اتارے جائیں گے تو دوبارہ انہیں موت آنا ہے، انہیں دفن کیا جانا ہے، اور پھر قیامت والے دن انہیں اٹھایا جانا ہے۔ فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا۔ اب اس واقعے پہ تھوڑا سا تبصرہ ہے اور نصیحت ہے کہ اللہ یہ واقعات کیوں بیان کرتا ہے۔ فرمایا ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمْ، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے وہ سچی بات، قول الحق، حق بات جس میں لوگ جو ہے وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کی طرف اللہ کے بیٹے ہیں، فلاں ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، فرمایا یہ حق بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے بتا دی، وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ نے معجزے کے طور پہ ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا تھا۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، نہیں ہے لائق اللہ کے لیے کہ اللہ اپنا کوئی بیٹا بنائے، من ولد، کسی بھی طرح کا کوئی بیٹا بنائے، سبحانہ وہ پاک ہے۔ اللہ کا معاملہ یہ ہے اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، اللہ کا معاملہ یہ ہے اذا قضا امرا، جب اللہ تعالیٰ کوئی بات چاہتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کن، ہو جا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ کن سے پیدا کیا، اگرچہ پوری کائنات ہی اللہ تعالیٰ کے لفظ کن سے بنی، ہو جا ہو گئی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو ایک خصوصیت یہ حاصل ہے کہ بغیر باپ کے ایک انوکھے انداز سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا، اس لیے وہ کلمتہ بولا جاتا ہے کہ اللہ کا کلمہ ہے، وروح منہ اس لیے بولا جاتا ہے کہ انہیں ایک الگ سے ان کی روح بھیجی گئی جبریل علیہ السلام کے ذریعے، اور اس طرح کر کے دنیا میں لیے اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی روح ہے، باقی سب کی روحیں بقول الروح من امر اللہ، اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو روح کی نسبت ہے وہ شرف کے لیے ہے، مقام کے لیے ہے، ان کا مرتبہ دینے کے لیے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لفظ کن کلمہ کی نسبت ہے وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو پیدائش تھی وہ ایک الگ انداز تھا، اس لیے فرمایا اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، وان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، فرمایا کہ بے شک میرا
تمہارا پروردگار صرف اللہ ہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، او لوگو یہی سیدھا راستہ ہے، او لوگو یہی سیدھا راستہ ہے، عبادت صرف اس رب کی کرو جو اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر فرقوں نے آپس میں جو ہے وہ اختلاف کیے، یہ جو عیسائیوں نے اختلاف کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہودیوں نے کہا نعوذ باللہ وہ ولد الزنا ہیں، نعوذ باللہ وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں، اس طرح کر کے کسی نے کچھ کہا، پھر آگے جو فرقے بنے انہوں نے اختلاف کیا، کسی نے کہا وہ 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے، کسی نے کہا نہیں 3 ایک ہیں یا 1 3 ہے، اس طرح کے مختلف نظریات بنائے۔ فرمایا فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، ویل ہے، ویل بمانا ہلاکت یا بربادی ان لوگوں کے لیے ہے، ان کافروں کے لیے ویل ہے، اس بڑے سخت دن کی جس دن میں حاضر ہونا ہے، اس بڑے دن کی سخت مشہد حاضری میں، وہ بڑے دن کی حاضری میں جس دن مشہد حاضر ہونا ہے، مشہد کہتے ہیں شاہدہ سے، حاضری سے، یوم عظیم بڑا دن، قیامت کے دن میں جو حاضری ہے اس کے اندر بڑی ہی ہلاکت ہے کافروں کے لیے۔ اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا خوب دیکھنے والے ہوں گے اس دن جس دن انہیں حاضر کیا جائے گا۔ اسمع بہم، یہ اسمع بہم افعال مدح اور ذم سے ہے، کتنا زیادہ سننے والے ہوں گے، یعنی بہت سننے والے ہوں گے، بہت دیکھنے والے ہوں گے۔ وابصر بہم یوم یأتوننا، جس دن یہ ہمارے پاس آئیں گے، اس دن ان کو سب کچھ پتہ چل جائے گا، سب سن رہے ہوں گے۔ لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، ظالم آج گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، اور انہیں ڈرائیے اس قیامت والے دن جو حسرت کا دن ہوگا، جس دن افسوس ہوگا، اس سے ڈرا کے رکھیں۔ اذ قضی الامر، جب فیصلہ کیا جائے گا۔ وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون، اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ غفلت میں ہیں اور یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا، او لوگو یہ زمین جس پہ تم رہ رہے ہو نا، اس کے ہم وارث ہیں، اس زمین کے ہم وارث ہیں۔ ومن علیہ، اور جو اس کے اوپر ہیں ان سب کے ہم وارث بننے والے ہیں، یعنی یہ سب کچھ ہمارا ہے، یہ ہمیں لوٹ کر آنا ہے، ہم اس کے جو ہے وہ مالک بننے ہیں۔ اس زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں، پہاڑ ہیں، پانی ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں جسے انسان نکال کے لے رہا ہے، انسان خود بھی، یہ سب کچھ ہماری طرف لوٹنا ہے، ہم اس کے مالک ہیں، ہم اس کے وارث ہیں۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور یاد رکھ لو سب نے ہماری طرف لوٹنا ہے۔ یہاں آ کے مریم علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ اس واقعے کو پورا کرتا ہے، اور اس واقعے کی تمہید کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کا اور یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تھا۔ اس تمہید کے بعد اگلے نمبر پہ یہ واقعہ بیان ہوا تھا، اور اس تمہید کا مقصد بھی یہ تھا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام معجزانہ طور پہ ہوئے ہیں بغیر باپ کے، تو یحییٰ علیہ السلام بھی تو ایسے ہوئے ہیں نا، پھر ان کو بھی خدا مانو۔ جب وہ نہیں ہیں تو پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قدرت سے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اور اس کے بعد نصیحت کی ہے لوگوں سے ہی یہ ہے۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں ان آیات پہ، آیت نمبر 40 تک۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے کی جو سورت کی آیات ہیں ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کلاس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات کے اوپر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔